کلاس ففتھ کی ہماری یہ اردو کلاس ہے اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہمارا سبق نمبر آخر کا چل رہا تھا گفتگو کے آداب، جو تقریباً بس لاسٹ چیپٹر ہے اور سبق 13 ہے۔ تو گفتگو کے آداب یعنی کہ ہمیں گفتگو یعنی بات چیت، ہمیں گفتگو کے معنی بات چیت ہیں، بات کرنا، تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب اس میں جو لفظ آیا گفتگو، گفتگو کا مطلب ہے گفتگو، بات چیت۔ تو ہمیں بات کرنے کا کچھ ادب ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بات جو ہے نہایتی نرمی سے ادب کے ساتھ کرنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح سے بات کرنا چاہیے کہ سامنے والا جو بھی یہ دوست ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ ناراض نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو، یعنی اس کے دل کو دکھ نہ پہنچے، بلکہ وہ ہم سے مل کر خوش ہو۔ تو یہ گفتگو کے آداب ہیں، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ گفتگو جو ہے اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی زور دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا عمدہ نمونہ پیش کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری۔ ہمیں بھی اسی طریقے پر چل کر انہی کے مطابق، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور دنیا کے لوگوں نے اس کا اثر بھی قبول کیا ہے۔ تو گفتگو جو ہے ایک بہترین قسم سے کرنا چاہیے، اچھے انداز سے کرنا چاہیے، سامنے والا متاثر ہو۔ اچھا، اسی کے متعلق گاندھی جی کا بھی قول ہے، ہمارے سبق میں دیا ہے کہ گاندھی جی نے کا بھی کہنا ہے کہ سچ وہ بولو جس سے سن کر لوگ ناراض نہ ہو، یعنی ناراض نہ ہو، یعنی سچ بولو مگر ناخوش کرنے والا سچ مت بولو، انسان ناخوش ہو جائے ایسا سچ بھی مت بولو۔ یہ گاندھی جی کا قول ہے، یعنی گاندھی جی نے کہا ہے۔ اب گاندھی جی نے جو کہا ہے وہ بھی اسی لحاظ سے کہا ہے کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے، اس کو ناراضگی نہ لگے، اس کے دل کو برا نہ لگے، بس اس قسم سے گفتگو کی جائے۔ تو گفتگو میں بہت سے لحاظ رکھے جاتے ہیں، ہمیں بھی ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے، انداز گفتگو شیریں رکھنا چاہیے، شیریں یعنی میٹھا، جس میں کڑواہٹ نہ ہو، شیریں۔ یہ جو بھی مشکل الفاظ آتے ہیں میں ان کو شیریں یعنی میٹھا، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ الفاظ معنی کے اوپر بھی ایک سوال آتا ہے جو 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس کو آپ کو خیال رکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اچھا، یہ پورا چیپٹر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ریڈنگ پر محنت کرنا ہے کہ آپ کو پڑھنا اچھا آ جائے، کیونکہ جب تک اردو پڑھنا نہیں آئے گی تو آپ سمجھیں گے کیا، لکھیں گے کیا۔ تو پڑھنا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 2-3 بار اس چیپٹر کو پڑھیں، جو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے اسے انڈر لائن کر کے لائیں، اور اس کو اچھے سے لکھ کر یاد کریں، پوچھیں اور پھر لکھ کر یاد کریں۔ تو ہمیں گفتگو میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نہ ہی ہم اتنی دھیمی آواز میں بات کریں کہ سامنے والا کان لگائے یا سن نہ پائے، اس کو پریشانی آئے، نہ ہی اتنی تیز آواز میں بات کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو ناگوار گزرے۔ ناگوار یعنی ناپسندیدہ، جو الفاظ معنی آ رہے ہیں اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ناگوار، ناگوار کہتے ہیں ناپسندیدہ، نہ یعنی یہ پسند نہ آئے۔ تو اتنی تیز آواز میں بھی بات نہ کی جائے کہ سامنے والا ایک دم گھبرا جائے اور اسے ایسا لگے کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ اس کو پسند نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کو آواز
بات کرتے وقت اپنی آواز کو درمیانہ رکھنا ہے، نہ زیادہ دھیمی نہ زیادہ تیز، بس اتنی آواز میں بات کرنا ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ وہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک اور چیز ہے اس میں، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بولنے میں زیادہ جلدی نہ کریں۔ جلدی کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو جلدی سے بات نہ کریں، اطمینان سے اس انداز سے بات کریں کہ سامنے والے تک آپ کی بات پوری پہنچ جائے۔ تو یہ گفتگو میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نہ ہی اتنا رک کے بولنا چاہیے کہ سننے والے کا جی اگتا جائے۔ اب جلدی نہیں بولنا چاہیے، نہ ہی زیادہ رک کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی پھر رک گئے، پھر ایک بات کی رک گئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا اور رکتا جاتا ہے کہ یہ عجیب ہے، انہیں بات کرنے میں اتنا ٹائم چاہیے۔ تو وہ ایسی بات سے سامنے والے پر غلط اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ پورا چیپٹر ہمیں یہی ادب سکھاتا ہے، کس طرح ہمیں بات چیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے اور کن باتوں کو کرنا ہے۔ اور جب ایک بات کا اور اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو موقع اور وقت دیکھ کر کریں۔ بھائی موقع ہے سامنے والے کے پاس تو آپ بات کریں۔ مان لیجئے وہ کسی بہت ہی گہری سوچ میں ہے یا کسی کام میں الجھا ہوا ہے، ایسے یہ موقع صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا بھی لحاظ رکھیں، انسان کو موقع دیکھ کر بات کرنا چاہیے۔ بے موقع بات کرو گے آپ، کیا وہ کام میں لگا ہے، کسی کام کی جلدی میں ہے اور گہری سوچ میں اب آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ بات بھی غلط معلوم ہوئے گی، اسے ناگوار اور بری معلوم ہوئے گی کہ یہ تو بہت برا طریقہ ہے کہ میں اتنا زیادہ الجھا ہوا ہوں اور سامنے والے جو ہے مجھ سے جو بات کر رہا ہے ان کو اس کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بات چیت کرتے وقت ہمیں موقع کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بے موقع بات بری معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک سوال بھی آئے گا کہ ہمیں موقع اور وقت کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں بتایا، یہی لکھنا ہے آپ کو اس کا جواب کہ ہمیں بات چیت کرتے وقت اور موقع کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے وقت اور بے موقع بات کرنا بری معلوم ہوتی ہے اور سامنے والا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس دوران بول دیے تو وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سامنے والے کی بات پوری ہو جانے دیجیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد بولنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ادب ہے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہے اور بات میں بہت گہرائی سے بات ہو رہی ہے، اسی بیچ وہ دوسرا شخص آ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو برا معلوم دیتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بے موقع بے وقت بات نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جلدی بات نہ کریں اور بات کہنا مطلب کسی کی بات پوری ہوئی بغیر بھی اگر آپ بات کریں گے تو وہ بھی گندی عادت مانی جائے گی کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، اسے اخلاق اور ادب کا لحاظ، اخلاق اسے بات چیت کے آداب نہیں معلوم، تو یہ برا معلوم دے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ ہمیں ہر وقت بات چیت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بات چیت سے ہی انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا کیسا شخص ہے۔ تو کسی کی بات پوری ہوئی بغیر اپنی بات کرنا یہ بھی ایک گندی عادت ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا، اور ایک بات کا اور لحاظ رکھنا چاہیے، یہ کہ جو بات جس سے پوچھی جائے اسے ہی جواب دینا چاہیے۔ گفتگو میں یہ بھی ایک ادب ہے کہ جس سے جو بات پوچھی جائے وہی جواب دے ہونے کا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سے پوچھا گیا سارے بچے جواب دینے لگے، تو یہ بھی ایک غلط اور خراب عادت ہے۔ اس سے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس سے بات پوچھی جا رہی وہی جواب دے۔ یہ بھی گفتگو کا ایک بہترین ادب ہے۔
تو ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک ہی بات کو بار بار دہرانا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا بھی اچھی بات نہیں ہے، اور بات چیت کرتے وقت ہاتھ ہلانا، منہ بنانا، آنکھیں مارنا یا اشاروں میں بات کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی بات کو بار بار دہرانا یا ایک ہی الفاظ کو بار بار بولنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ دوسرا یہ بات چیت کرتے وقت ہاتھ ہلانا اور منہ بنانا، آنکھیں بنانا، آنکھیں مارنا یا اشارے کرنا یہ ساری گندی عادتیں ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو گفتگو کے آداب میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس میں اور خاص چیزیں آ رہی ہیں، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، جیسے کسی مذہب یا عقیدے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی سا بھی مذہب ہے اس کے خلاف یا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپس میں دشمنی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اور اس سے پرامن ماحول جو ہے اس میں بدامنی پھیلتی ہے۔ یعنی ایک اچھا ماحول ہے، اب اس میں آپ نے کسی مذہب کے خلاف یا کسی عقیدے کے خلاف کوئی بات کہنا شروع کر دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو اس عقیدے اس مذہب کے لوگ ہیں انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے، ناگوار ہی نہیں بلکہ وہ بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے انہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بحث اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی، اور اس طرح پورا کام گڑبڑا جاتا ہے، پورا امن جو ہے اس میں بد امنی ہو جاتی ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بلا وجہ کسی مذہب یا عقیدے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، کوئی مذہبی پیشوا ہے یعنی مذہبی لیڈر ہے یا مذہبی کہنا چاہیے اس مذہب کا خاص گرو ہے یا پیشوا ہے، تو اس کے خلاف بھی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی آپس میں لڑائی ہونا اور بد امنی ہونے کا ڈر ہے۔ یہ ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بات چیت کے آداب میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ اب ہم کسی مذہب کے خلاف بولنے لگے، اب اس مذہب کے لوگ جو ہیں انہیں تو ناگوار کیا بلکہ وہ تو بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ ناراضگی کا باعث ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ لڑنے پر اتر جائیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، مار پیٹ ہونے لگے، تو اس سے بد امنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گفتگو کے آداب میں ہیں۔ تو گفتگو کے آداب جو ہیں اس میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور جن باتوں سے شک پیدا ہو ایسی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی مشکوک باتیں، مشکوک یعنی شک والی باتیں، شک شبہات والی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی آپس میں کہنا چاہیے نا اتفاقی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کا باعث ہوتا ہے یہ سب۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کسی حاکم یا بزرگ سے بات کرنی ہو، یعنی کسی حاکم یعنی کوئی بڑا حاکم ہے یا حکومت کرنے والا ہے یا کسی کمیٹی کا حاکم ہے یا کچھ بھی ہے، بڑا حاکم ہے، بہرحال امیر ہے یا مذہبی پیشوا ہے یا کہنا چاہیے عالم ہے یا بزرگ ہے کوئی بڑا، تو اس سے بات کرنا ہے، اگر آپ کو بات کرنا ہے تو پہلے اجازت لینا چاہیے۔ اجازت کے بغیر بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، وہ سامنے والا یہ سمجھے گا اسے بات کرنے کا تمیز نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جب کسی بزرگ یا حاکم سے بات کریں تو پہلے اجازت طلب کریں، یعنی اجازت مانگیں۔ جب وہ اجازت دے دے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی بات رکھیں۔ اور بات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بات جلدی جلدی نہیں کہنا ہے، نہ زیادہ رک کے کہنا ہے، نہ زیادہ تیز آواز میں بات کرنا ہے، نہ سلو آواز میں، بس اس انداز سے بات کرنا ہے کہ زیادہ برا نہ لگے۔ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بات چیت کے آداب میں یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔
اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ بات چیت میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بدامنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں گفتگو کے آداب میں ہیں، اور گفتگو وہی اچھی مانی جاتی ہے جو انتہائی ادب و سلیقے کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ کی جائے، وہ بات چیت بہت خاص ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ پورا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا کہ کس کس چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی مذہبی یا عقیدے کے خلاف بات نہیں کرنا، کسی مذہبی پیشوا یا رہنما کو برا بھلا نہیں کہنا یا ان کے خلاف کوئی بات کرنا، یہ سب جو ہے آپسی دشمنی اور لڑائی کا باعث ہوتا ہے، یعنی لڑائی کی وجہ بنتا ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے، اور ساتھ میں بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری بات انتہائی خوشگوار ہو، سامنے والے کو کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہو یا اسے برا نہ لگے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ناراضگی ہو یا اس کے دل کو تکلیف پہنچے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور ہمیں انداز گفتگو بہت شیریں رکھنا ہے، شیریں یعنی میٹھا، یہ نہیں کہ اب ہم بات چیت کر رہے ہیں انتہائی کڑوی اور انتہائی سخت، سامنے والا کو دل کو تکلیف ہو، تو اس طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا پورا چیپٹر تھا، اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب آپ اس چیپٹر کو 2-3 بار پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کے الفاظ معنی لکھیں گے۔ گفتگو یعنی بات چیت، ادب یعنی تہذیب، ادب یعنی تہذیب، اس میں جو جو الفاظ آئیں ان کو آپ مطلب یاد کرنا۔ ادب یعنی تہذیب، اور اس کے بعد پاکیزہ، شیریں تو میں نے لکھی دیا تھا، میٹھا۔ رنجش، رنجش ہوتی ہے یعنی دشمنی، دشمنی ہوتی ہے۔ رنجش یعنی دشمنی یا نفرت، نفرت بھی کہہ سکتے آپ۔ اور اس کے بعد ہے پیشوا یعنی رہنما، مختصر، پیشوا، پیشوا یعنی رہنما، اور مختصر یعنی تھوڑا، مختصر یعنی تھوڑا، کم، تھوڑا۔ تو یہ اس کے الفاظ معنی، اس کو آپ کو اچھے سے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور جو سوالات ہیں وہ آپ کے دے دیے گئے ہیں پہلے سے ہی، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ تو گفتگو کے آداب میں آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ گفتگو جو ہے نہایت نرمی سے اور خوبصورتی سے، خوش اخلاقی سے کرنا ہے۔ گفتگو اس انداز سے نہیں کرنا کہ سامنے والے کو بری لگے اور